علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میز پر کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹ سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی ہمت کے بعد بالآخر میرے منہ سے نکلا۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں چاہے میز پر مرکوز تھیں، لیکن ان میں سے اٹھتا ہوا درد میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میری زبان کو تالا لگ گیا، لیکن جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بھی بہت ضروری تھا۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں جھک گئیں۔ میری امید کے برعکس اس نے کسی قسم کی حیرانی یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بس نرم لہجے میں اتنا پوچھا، کیوں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ اسے میرا یہ رویہ بھی گراں گزرا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پر پھینک کے وہ چلانے لگی اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی، تم مرد نہیں ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ میرے دل میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پر ترس تو بہت آ رہا تھا اور پچھتاوا بھی بہت تھا، لیکن اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پہ ڈٹے رہنا بھی بہت ضروری تھا۔ طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کرانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اسے دے دی، جس میں لکھا ہوا تھا وہ طلاق کے بعد گھر، گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کی 30% مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پر دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیے۔ جس کے ساتھ 10 سال گزرے تھے وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ میں ضائع کیے، لیکن میں بھی کیا کرتا۔ میرے دل میں کوئی اور ایسا گھر کر چکا تھا کہ اسے کھونے کا تصور میرے لیے ناممکن تھا۔ بالآخر وہ ٹوٹ کے بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر آ گیا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ گزار کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پر کاغذ رکھے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس پر دھیان نہ دیا اور جاتے ہی بستر پر سو گیا۔ کافی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کے کچھ شرائط میرے سامنے رکھ دیں۔ اسے میری دولت اور جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ بس 1 مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ 1 مہینے میں ہمیں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا تھا۔ اس شرط کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا، جس کے کچھ ہی دنوں میں امتحان ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پر برا اثر نہ پڑے، اس لیے میں نے اس کی شرط یہ ماننے کو تیار تھا۔ اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ میں ہر صبح اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں، جیسا شادی کی ابتدا میں کرتا تھا۔ وہ جب کام پہ باہر جانے لگتی تو میں خود اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑ آتا۔ حالانکہ میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن آخری دنوں میں اس کا دل توڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط بھی مان لی۔ ان شرط کے بارے میں جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنس بولی، اور چاہے جو بھی کر لے ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہونی ہے۔ میری بیوی اور میں نے اپنی طلاق کے معاملے میں تعلق کسی اور سے ذکر نہ کیا۔ شرط کے مطابق پہلے دن جب اسے اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھے۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں تالیوں کی ایک گونج ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کے الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا، اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میرے جیسی تھی۔ پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے جواباً سر ہلایا۔ اسے دروازے تک چھوڑ کے بعد میں اپنے آفس کی طرف نکل پڑا۔ وہ بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ اگلی صبح اسے اٹھانا میرے لیے قدرے آسان تھا اور اس کی ہچکچاہٹ میں بھی کمی تھی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات بڑھتے گئے۔ لمحے دنوں کو پر لگا کے اڑا لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا۔ اس آخری صبح میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا
اور وہ بیڈ پر کپڑے پھیلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ آج کون سا لباس پہنے، کیونکہ پرانے سارے لباس کے نحیف جسم پر کھلے ہونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ پاپا ممی کو باہر گھمانے لے جائیں، ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کے خیال میں اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کس طرح اس کی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرح مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے، یہ سوچ کر میں نے اپنا رخ موڑ لیا اور میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا، کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ میں نے اس گھر کے دروازے پر بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا، ہر وہ چیز بھول گئے جو اس کے ساتھ کے لیے ضروری تھی۔ دیر سے صحیح لیکن مجھے سب یاد آ گیا، اور ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی یاد ہے جو شادی سے پہلے میں نے اس سے کیا تھا۔ میں واپس اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پر تھا تبھی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے سرک گئی تھی۔ کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا، نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل اس طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج نہ بن جائے۔ اس لیے بیتے ایک مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا، جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور بن گیا تھا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ بہتر ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پہ فیصلہ نہ کر سکیں اور اس تاخیر میں ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو جائیں۔ دوستوں، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔